السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 9 اگست کو انڈیا کے اندر ایک واقعہ پیش آیا ہے جس میں ایک ڈاکٹر کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ زیادتی کہاں ہوئی ہے؟ ہاسپٹل کے اندر، ہسپتال کے اندر رہتے ہوئے ان کا سیمینار کوئی ہال تھا، وہ تقریباً 23 یا 32 آور کی ڈیوٹی کے اوپر تھیں، رات کو سونے کے لیے اپنے کمرے میں گئی ہیں۔ وہاں پر وہ جانے سے پہلے اپنی تقریباً رات 11 بجے اپنے گھر پہ کال کرتی ہیں کہ والدہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور میں بھی ڈیوٹی پر جا رہی ہوں، اور رات کے 3 بجے میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو وہ کلپ سناؤں جو ان کے ساتھ رہنے والی کسی ڈاکٹر نے خود تفصیل سے بتایا ہے، لیکن کچھ ایشوز ہیں جن کی وجہ سے ہم نہیں دکھا سکتے۔ میں بتا رہا ہوں خود آپ کو کہ جب وہ کمرے میں گئی ہیں، اپنے جونیئر کے ساتھ کھانا وانا کھایا انہوں نے، جب وہ کمرے میں گئی ہیں تو تقریباً رات کے 3 بجے کا ٹائم، جس وقت سارے لوگ ہم سمیت، پاکستانی سمیت میٹھی نیند سو رہے تھے، وہ سب ڈاکٹر سو رہے تھے، مریض بھی، ڈاکٹرز بھی، سب۔ اس وقت آدھی رات کو ایک عورت کے اوپر کیا قیامت ٹوٹی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ دیکھیں، قطع نظر اس چیز سے کہ وہ سرحد پار ہیں، ہمارا ان سے کیا لنک، انسانیت کا لنک ہے، پھر وہ ایک عورت ذات ہیں، پھر قطع نظر اس چیز سے کہ وہ ہمارے مذہب سے نہیں ہے، تو کیا ہوا، عورت ہیں اور انسان تو ہیں۔ یہ واقعہ ہوا ہے 9 اگست کو۔ واقعہ کہ میں مختصر بتاتا ہوں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے گینگ ریپ کی صورت میں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور حد تو یہ ہے کہ صبح کے وقت میں ان کے والدین کو کال کی جاتی ہے کہ آپ کی بیٹی نے سوسائڈ کر لیا ہے۔ اب وہ حیران ہے کہ گھر میں کچھ ایسا مسئلہ بھی نہیں تھا، خودکشی کیسے کر لی اس نے، کیسے سوسائڈ کر لیا؟ اور جب وہ پاگلوں کی طرح بوکھرا گئے کہ کیسے ہو سکتا ہے، رات کو اوکے کی کال آتی ہے 11 بجے اور صبح خبر آ رہی ہے کہ اس نے سوسائڈ کر لیا ہے۔ تو پھر انہوں نے اپنے ساتھ کسی کو لیا، ہمسایوں کو، نیبرز کو، اور وہاں پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو اپنے والدین کو، ماں باپ کو، بیٹی کو دیکھنے نہیں دیا گیا کئی گھنٹوں تک۔ یعنی جو سب سے زیادہ بچے کے اوپر حق ہے وہ والدین کا ہے، والدین کو اپنے بچے کو نہیں دیکھنے دیا جا رہا۔ کوئی ثبوت وغیرہ مٹا رہے ہوں گے نا اندر سے، اس طرح کے نہیں دیکھنے دیا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جب وہ والدین کو چھوڑا ہے کئی گھنٹے بعد، تو حیرت کی انتہا نہیں رہی ان کی کہ اس کی دونوں ٹانگیں بالکل ایسے جیسے وہ جمناسٹک والے، کراٹے والے کھولتے ہیں نا، بالکل سیدھی، اس طریقے سے اسٹریچ ہو چکی تھی، بندھی ہوئی تھی سائڈ سے، تو کھول دی ہوں گی بعد میں، لیکن وہ ہڈیاں تک ٹوٹ چکی تھی۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے عورت کو اس حوالے سے تھوڑا مضبوط بنایا ہے مرد سے، اس حوالے سے کہ اس نے بچے کو جننا ہوتا ہے، 9 مہینے تک اپنے پاس بچے کو اٹھا کر رکھنا ہوتا ہے، تو اس کا یہ حصہ تقریباً مضبوط ہوتا ہے مردوں سے زیادہ، باقی حقیقت ڈاکٹر جانتے ہیں زیادہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اتنے مضبوط حصے تک کو توڑ دیا گیا، بالکل ہڈیاں تک توڑ دی اس کی، جیسے کبھی اگر آپ کسی مرغی والے کے پاس گئے ہیں نا، یا کبھی آپ نے بکرا ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہو، تو آخر میں اس کا جو ٹانگیں ہوتی ہیں وہ کس طریقے سے وہ مرغی کاٹنے والا کیسے توڑتا ہے ان کو اندر کا، اس کا پیٹ صاف کرنے کے لیے، اس طریقے سے ٹانگیں ہی توڑ دیں اس کی۔ اور آنکھوں کے اندر کانچ چبھا ہوا تھا، آنکھیں تک اس کی ضائع ہو گئیں، جسم کے اوپر 20 اس کے زخم کے نشانات تھے، کاٹنے کے نشانات تھے۔ کس درندگی کے ساتھ اس کو مارا گیا، خدا جانے کس قدر ظلم سہا ہوگا اس بیچاری نے، کتنی تکلیف اٹھائی ہوگی اس نے، اور کتنے درندوں نے اس کو نوچا ہوگا۔ اور پہلے تو پردہ ڈالنے کی مکمل کوشش کی کہ پردہ ڈل جائے کہ جو سوسائڈ ہے، کیونکہ پیچھے بھی ایسے کچھ کیس تھے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ بیچ میں گورنمنٹ، پولیٹیشین یہ ملوث ہوتے ہیں بیچ میں، اور تھے۔ لیکن جب ان کی فرینڈز نے، ڈاکٹرز نے، میل فیمیلز نے اکٹھے ہو کر احتجاج کیا ہے، تو پھر اس کے بعد بندہ پکڑا گیا۔ پہلے تو پوسٹ مارٹم ہی نہیں کر رہے تھے اس کا کہ جی سوسائڈ ہو گیا بس ختم، کہانی دبا دو اس کو ادھر ہی۔ لیکن جب انہوں نے احتجاج کیا، شور ڈالا، اب ان کو پتہ چلا کہ اب تو کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا، تو پھر انہوں نے اس کا پوسٹ مارٹم کیا۔ پوسٹ مارٹم کی جو رپورٹ ہے، میں نے زندگی میں اتنی غلیظ قسم کی رپورٹ کبھی نہیں سنی کہ اس عورت کے اندر سے، اس کی ویجائنا کے اندر، اس کی جو شرمگاہ ہے اس کے اندر سے 151 گرام سپرم نکلی ہے۔ اور ویسے اگر نارمل حالت میں دیکھا جائے تو ایک آدمی جتنا بھی کوئی 30 مار خواہ ہو، صحت مند ہو، جتنا بھی ہو، وہ زیادہ سے زیادہ تقریباً 15 گرام ایک ٹائم میں سپرم نکلتی ہے اس کی۔ اگر وہ 2 دفعہ بھی کرے، 3 دفعہ کرے، 4 دفعہ تو بس ہو جاتی ہے اس کی، زیادہ سے زیادہ 2 دفعہ کر سکتا ہے، 3 دفعہ، تو پھر بھی وہ تقریباً 20 گرام ہو جائے گی، کیونکہ پہلی دفعہ کے بعد لمٹ کم ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد بالکل کم ہو جاتی ہے۔ پھر زیادہ کریں گے آپ کو تو آپ کا اپنا نقصان ہے، خون آنا شروع ہو جاتا ہے، پیچھے بچتا کچھ نہیں ہے۔ تو ایک بندہ زیادہ سے زیادہ 3 دفعہ بھی کر لے گا تو کہاں تک پہنچ جائے گا؟ 21-22 گرام تک پہنچ سکتا ہے، لیکن 150 گرام سے اوپر تک کا نکلنا، اس کا مطلب ہے کہ ایک بندے کا کام نہیں ہے، یہ پورا گینگ تھا، اور جس میں بڑی شخصیات ملوث ہیں۔ اور جب پھر دوبارہ اس پر پروٹیسٹ ہوا ہے تو ایک بندہ سامنے لایا گیا کہ جی یہ بندہ ہے، سنجو نام کا ہے، خدا جانے کیا نام ہے اس کا، وہ اس نے کیا ہے یہ۔ اور وہ بندہ بھی کیا آدمی تھا، وہ خود اس ادارے کے اندر ایک آدمی ایسا تھا
ایسا گھٹیا آدمی تھا جو لوگوں سے بھتہ لیتا تھا مختلف معاملات میں, مختلف چیزوں میں ڈیل کرتا تھا وہ, اور پھر یہ سارا کچھ کرنے کے بعد آرام سے جا کر پولیس والوں کے پاس سو گیا. واہ, یعنی اتنی گھنونی حرکت کرنے کے بعد کس کا جگر ہے یار, انسان کو نہیں, تم نے مرڈر کیا ہے یار, ایک عورت کا مرڈر کیا ہے تم نے, اس کے ساتھ زیادتی کی ہے, جنسی درندگی کی ہے, اس کا تم نے ریپ کیا ہے, اس کا برا حشر کر دیا, اس کے بعد تم آرام کی نیند سو رہے ہو جا کر, وہ بھی پولیس والوں کے پاس, ان کے کوارٹر میں جا کر. تو کس قدر طاقتور آدمی تھا. اور شو کیا کیا جا رہا ہے, یہ ایک بندے کا کام ہے, ایک بندے کا کام نہیں, گینگ ریپ کا کام ہے یہ, اس کے اندر اور لوگ بھی ملوث ہیں. پھر اس کے بعد جب اس کو پکڑا گیا تو وہ اس نے مانا, اقرار کیا خود کہ ہاں میں نے کیا ہے, اور پھر آگے سے کہہ رہا ہے کہ یس ہینگ می, لٹکاؤ مجھے, لٹکا سکتے تو لٹکا دو مجھے, کھل کے کہہ رہا ہے. بابنگے دہل, اتنی ہمت آ جاتی ہے کسی کے اندر تو اس کا مطلب ہے پیچھے سے کوئی طاقت ہے جو اس کو یہ کہنے پر مجبور کر رہی ہے کہ آپ قبول کر لو, باقی سب کو بچا دو, باقی ہم دیکھ لیں گے, ٹینشن نہیں لو. یہاں تک تو بات یہ تھی کہ اس کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ ہوئی ہے 9 اگست کو, سمجھنا ذرا, یہ 9 اگست کو ہوئی ہے. اس کے بعد 12 اگست کو کسی دوسرے ہاسپٹل میں وہیں پر انڈیا کے اندر ایک اور لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ اسی طرح کا ریپ ہوا ہے, پھر اس کو قتل کر دیا گیا ہے. پھر 14 اگست کے دن پھر دوبارہ اسی طرح کا ایک ریپ ہوا ہے. یعنی یہ میں پیچھے نہیں جا رہا زیادہ, میں صرف آپ کو یہ سنا رہا ہوں. اگر میں پیچھے جاؤں گا اتنے کیس سناؤں گا آپ کو جو حقیقت میں ہوئے ہیں اور وائرل ہوئے ہیں, آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی. اور اس پر بات کرنے کا مقصد کیا ہے, اس پر بات کرنے کا مقصد صرف یہ نہیں کہ انڈیا میں ہو رہا ہے, پاکستان میں بھی یہ چل رہا ہے. آپ نے دیکھا نہیں پچھلے سال میں یونیورسٹی کا کیس سامنے آیا تھا, اتنی بڑی بڑی طاقتیں بیچ میں ملوث رہی تھیں, جو آخر میں نتائج نکلے کہ یہ ایسا کام کون کر رہا ہے, اس کے پیچھے کیا چیزیں کار فرما ہے, وہی چیزیں آپ کو اس واقعے کے اندر نظر آئیں گی. کہ انڈین اس ڈاکٹر کے ساتھ کیس ہوا, مسئلہ ہوا, کیوں ہوا, ریزن کیا تھی, اتنی درندگی کا نشانہ بنانا ریزن کیا تھی. یہ اتنے لوگ زیادتی کر کے چھوڑ بھی تو سکتے تھے, ہلکی پھلکی کر کے مار دیتے, لیکن جو اس کو ٹارچر کیا گیا ہے, ٹانگیں تک ہڈیاں تک توڑ دی گئیں. ایک میرے پاس مطلب اس کے الفاظ نہیں, میں کیا الفاظ بولوں کہ کیسا بےایمانہ تشدد کیا گیا اس کے اوپر. اتنا زیادہ زور لگانے کی, برباد کرنے کی ضرورت کیا تھی, تو اتنا زیادہ ٹارچر کرنے کی مین وجہ کیا تھی. مین وجہ یہ تھی کہ اس کو کچھ ایسے راز پتہ چل گئے تھے کہ جو ہسپتال کے اندر ہو رہے تھے. سمجھنا ذرا بات کو, کہ وہاں پر کچھ پوسٹ مارٹم کے بعد کچھ اعضاء کی خرید و فروخت جاری تھی ناجائز, وہاں پر کچھ سیکسول ایکٹیویٹی چل رہی تھیں باقاعدہ, جو اس کی رپورٹ میں آ چکی تھیں اس ڈاکٹر کی. اسی طریقے سے وہاں پر شراب سپلائی کی جا رہی تھی, کیونکہ میڈیکل بھی تھا وہاں پر, اسٹوڈنٹس پڑھتی تھیں, اور اسی طریقے سے طالبات کو ہراساں کیا جا رہا تھا, ان کے ساتھ چھیڑا چھاڑی کے اس طرح کے مختلف قسم کے کیسز تھے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں اس کی رپورٹ میں آ چکی تھی اس ڈاکٹر کے پاس. تو قبل اس کے کہ ان کے راز وہ افشاں کرتی, انہوں نے پہلے ہی اس کو ختم کر ڈالا. اسی طرح کے کیسز آپ کو یہاں پاکستان کے اندر بھی دیکھنے میں ملیں گے. یونیورسٹی کیس کے اندر شراب کا دھندا چل رہا تھا, یونیورسٹی کے اندر آئس کا دھندا چل رہا تھا, جسم فروشی کے کام چل رہے تھے. ابھی کچھ عرصہ پہلے, تقریباً 1-2 مہینے پہلے, یہاں پر شیخو پورہ کے اندر ایک ہسپتال کے اندر ایک سیکورٹی گارڈ نے مہوش نام کی کسی مریضہ کے ساتھ جنسی زیادتی کی ہے. سیکورٹی گارڈ جو محافظ کے لیے تعینات, جو محافظ تھا, جو حفاظت کے لیے تعینات تھا, اسی نے زیادتی کر ڈالی, اور 2 بندے پیچھے, اس گارڈ نے اپنے پیچھے 2 گارڈ اور رکھے. واہ, کہ میری ذرا سیکورٹی کریں, میں اس کے ساتھ اپنا کام کر لوں جو بھی ہے. یہ جنسی زیادتی کے کیس کیوں بڑھ رہے ہیں, میں اس پر انشاءاللہ الگ سے ایک بیان دوں گا, پورا ہو سکتا ہے 2 بیان دوں گا اس پر, کہ یہ بڑھ کیوں رہے ہیں, اس کے پیچھے مین بڑی وجہ کیا ہے. اب یہ ہو کیوں رہا ہے, اب ہو اس لیے رہا ہے, زیادہ بڑھتے کیوں جا رہے ہیں, اس لیے کہ اس میں سب سے بڑا جو قصور ہے وہ ہمارے قانون بنانے والے اداروں کا ہے, کہ وہ انصاف سے ہٹ چکے ہیں, انصاف سے دور ہو چکے ہیں. اگر یہ ادارے مضبوط ہو جائیں تو بہت حد تک یہ چیزیں کنٹرول میں آ سکتی ہیں. پاکستان میں بھی آئے روز اس طرح کے کیس دیکھنے کو مل رہے ہیں. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی بچیوں کو بچائیں, اسپیشلی میڈیکل کے ہاسٹل سے بچائیں, خدا کے لیے بچائیں. میں اس پر پہلے بھی ایک دفعہ بات کر چکا ہوں. اگر آپ نے ڈاکٹر بنانا ہی ہے تو بنائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن رات کو نہیں چھوڑیں, رات کی ڈیوٹی نہیں چھوڑیں اس کی. وہاں اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. دیکھ نہیں رہے آپ کتنے سارے واقعات پیش آ چکے ہیں کہ تھوڑے دنوں کے اندر کتنے, یہ اگست کے اندر کتنے واقعات ہو چکے ہیں صرف لیڈی ڈاکٹرز کے ساتھ. باقی آگے کا تو چھوڑے, آگے خدا جانے کیا ہوتا ہے, لیکن پیچھے بھی کتنے واقعات ہو چکے ہیں. تو کم از کم ان کی رہائش گھر پہ کریں کہ تاکہ اس طرح کے واقعات نہ پیش آئے. بات سمجھتے ہیں میرے بھائی.